سے اونچا ہے رتبوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی اسقاط الصلاة والصوم۔ یہ فصل نماز اور روزے کو ساقط کرنے کے بیان میں ہے۔ یہ فصل نماز اور روزے کو ساقط کرنے کے بیان میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان پر روزے رکھنا فرض تھے، نہیں رکھے، پھر انتقال ہو گیا تو روزے تو اس کے ذمہ باقی ہیں۔ دن میں 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھی تھی بہت سی نمازیں، انتقال ہو گیا تو نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں۔ تو اب اس کے ذمے سے ان بقیہ روزوں کو کیسے ساقط کیا جائے؟ اس فوت شدہ کے ذمے سے، یعنی جس کا انتقال ہو گیا، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے ذمے سے چھوٹی ہوئی نمازوں کو کیسے ساقط کیا جائے، کیسے وہ بریء ذمہ ہو، یہ چیزیں اس طرح کے مسائل کا بیان اس باب میں ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور روزے کو ساقط کرنے کے بیان میں اپنے اوپر سے ہی ساقط کر لو، جو زندہ ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، وہ ساقط کر دیں، تو ایسے ساقط نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے کہ نمازیں خود ہی پڑھنا ہے۔ اگر قادر ہیں تو میری طرف سے ہی پڑھ لینا، ورنہ تو بچوں سے ہی پڑھواتے رہتے، چل جا رہی ہیں میری طرف سے ہی پڑھ لینا۔ پتہ ہے کچھ بچے آ گئے اور پڑھ رہے نمازیں، اور پھر وہ بھی نکل آتے۔ اگر ایسے ہی ہوتا کہ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کچھ گروپ نکل آتے کہ بھئی نمازیں کون پڑھوائے گا، سال بھر کی نمازیں اتنے روپے میں، کارڈ چھپتے نام کے ساتھ۔ ہاں، تو لا علمی کہیں یا جہالت کہیں، اس طرح سے میں نے بھی ایسا سنا افریقہ میں بھی کسی کے ذریعے ملا سننے کو کہ انہیں فدیہ دیں گے روزے کا فدیہ، اور وہ ان کی طرف سے روزے رکھے گا، پیسے لے گا فدیے کے اور ان کی طرف سے۔ تو میں نے کہا 2 چیزیں یہاں محل غور ہیں۔ ایک تو یہ جس کی طرف سے فدیہ دے رہے ہو، اس کی طرف سے فدیہ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ فدیہ اس کی طرف سے اس کا دیا جاتا ہے جو روزہ رکھنے پر قادر ہی نہ ہو۔ یہ تو روزہ رکھ سکتا ہے، جب خود روزہ رکھنے پر قادر ہے تو فدیہ کیسے دے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ کسی اور کی طرف سے کوئی روزہ رکھے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت، وہ فدیہ دے گا، وہی فدیہ اس کی کفایت کرے گا۔ اور فدیے کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ جس کی طرف سے فدیہ دیا گیا، اگر وہ واقعی روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، اگر بعد میں صحت مند ہو گیا تو قضا خود کرے گا، فدیہ کینسل۔ اگر صحت مند ہو گیا تو قضا خود کرے گا۔ بہرحال وہ سب الگ موقع ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی پیسے لے کر کسی کے روزے رکھے اور کسی کی نماز پڑھے۔ اگر ذرا سی اجازت مل جائے تو کئی گروپ نکل آئیں گے، آپ کو فیس بک واٹس ایپ کا زمانہ ہے، کارڈ ایڈریس سب ملے گا کہ 3000 روپے میں روزہ، جو رکھوانا چاہتا ہے رکھوا لے۔ پھر دوسرا والا ڈسکاؤنٹ دے کے لاتا ہے 2800 ایک مہینے کے روزے کتنے میں، پھر ایک اور پارٹی آتی 2500۔ بہرحال ایسا یہ نہیں کہ بعید ہے، بلکہ ہوتا ایسا۔ تو زندہ سے نہ روزہ ساقط ہے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے روزے رکھنے کی، نہ نماز ساقط ہے اگر اس میں صلاحیت ہے، نماز پڑھنے کی قدرت ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک کا روزہ کوئی دوسرا رکھ لے یا ایک کی نمازیں کوئی دوسرا پڑھ لے۔ فرمائیں فصل فی اسقاط الصلاۃ والصوم، یہ فصل ہے نماز اور روزے کے ساقط کرنے کے بیان میں۔ اذا مات المریض، جب مریض کا انتقال ہو جائے، ولم یقدر علی الصلاۃ بالایماء، اور اشارے سے بھی نماز پڑھنے، یعنی ایسی پوزیشن میں تھا مریض کہ اس اشارے سے بھی نماز پڑھنے پر قدرت نہیں تھی،
تو جب اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس کی نمازوں کو مؤخر رکھا جاتا ہے کہ اب یہ نمازیں نہیں پڑھے، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو نمازیں اس پر باقی رہ گئیں۔ تو حکم کیا ہے؟ فرمایا لا يلزمه الإيصاء بها، تو اس پر لازم نہیں ہے نمازوں کی وصیت کرنا، اس پر نمازوں کی وصیت کرنا لازم نہیں ہے۔ یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے وارثین سے کہے کہ میں بیمار رہا، اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اس درمیان میری 15 نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ان کا تم فدیہ دے دینا، یہ وصیت کرنا لازم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ پڑھنے پر قادر نہیں ہے، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو ایسی صورت میں تو معاف ہو جاتی ہے نا۔ پیچھے مسئلے میں بتایا گیا کہ اگر 6 یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو معاف ہیں، تو وہ اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، پھر انتقال ہو گیا تو یہ معاف ہیں، تو اس پر وصیت کرنا بھی لازم۔ ہاں اگر صحت مند تھا، چھوڑتا گیا نمازیں، غفلت برتتا گیا، تو اب لازم ہے کہ وصیت کر کے جائے صحت کے زمانے میں جو میری نمازیں قضا ہوئیں ان کا فدیہ دیا جائے۔ لیکن یہ وہ پوزیشن یہاں بیان کر رہے ہیں جب اشارے سے بھی نمازیں پڑھنے پر قادر نہ ہو اور نمازیں چھوٹ جائیں اس حالت میں، تو ان نمازوں کی وصیت کرنا مرنے والے پر لازم نہیں ہے۔ اذا مات المریض ولم يقدر على الصلاة بالایماء، جب مریض کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ وہ اشارے سے بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں تھا، لا يلزمه الإيصاء بها، تو مریض پر ان نمازوں کی وصیت کرنا لازم نہیں ہے۔ وَإِن قَلَّتْ، اگرچہ نمازیں کم ہی ہوں، یعنی 6 سے کم کرنا لازم نہیں ہے، یہ سب معاف رکھی گئی ہیں۔ وَقَضَى الصَّوْمَ، اور یہی حال روزے کا بھی ہو کہ ایسی پوزیشن میں تھا کہ روزہ رکھنے پر قدرت نہیں تھی، پھر انتقال ہو گیا، تو اس پوزیشن میں جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں ان کی وصیت کرنا کہ فدیہ دینا لازم نہیں ہے، یہ سب معاف ہیں۔ وَقَضَى الصَّوْمَ، اور اسی طرح روزے کا حکم ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، ان افطر فیہ المسافر، افطر فیہ اے فی الصوم، اگر روزے میں مسافر نے افطار کیا، روزے میں افطار کا مطلب وہ نہیں مغرب کے وقت افطار کیا، یعنی روزہ نہیں رکھا۔ مسافر کے لیے اجازت ہے نا سفر میں روزہ رکھے یا نہ رکھے، رکھے گا تو ادا ہو جائے گا، نہیں رکھے گا تو بعد میں قضا کرنا ہوگا، لیکن شریعت نے رخصت دی ہے اس کو کہ سفر میں اگر ہے، دقتیں ہیں، روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے روزہ۔ ان افطر فیہ المسافر، اگر مسافر نے روزہ نہیں رکھا، آسان ترجمہ، اگر مسافر نے روزہ حالت سفر میں، ٹھیک ہے، والمریض، اور مریض نے نہیں رکھا، مریض نے حالت مرض میں نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے، مسافر نے حالت سفر میں نہیں رکھا سفر کی وجہ سے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا، بیمار روزہ رکھنے پر قادر نہیں تھا، اور مسافر قادر تو تھا، لیکن جب وہ مسافر ہو گیا تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، چاہے تو ابھی رکھے چاہے تو نہ رکھے۔ تو کہتے ہیں جب مسافر نے سفر میں ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور مریض نے بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اب اس کے بعد جو مسافر تھا اسے مقیم ہو کر اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ سفر میں جو 5 روزے چھوٹے تھے انہیں وہ قضا کر لے، نہیں پہنچا تھا یا آج ہی پہنچا، آج انتقال ہو گیا، تو اسے گھر پہنچ کر اتنی مہلت نہیں ملی نا کہ وہ روزوں کی قضا کرتا۔ اسی طرح مریض مرض میں تھا، روزے چھوڑ رہا تھا، چھوٹ گئے، مان لو پورے مہینے کے چھوٹ گئے، عید کا دن آیا انتقال ہو گیا، تو اسے بھی قضا کرنے کی مہلت، یہ عید کے بعد بھی حالت خراب رہی، روزے رکھ ہی نہیں رکھ سکتا تھا، تو قدرت نہیں ہوئی نا، پھر انتقال ہو گیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اگر ایسی صورت میں بھی انتقال ہو جائے، روزے سفر میں چھوٹے تھے اور قضا کی مہلت نہیں ملی، مرض میں روزے چھوٹے تھے اور صحت نہیں پا سکا کہ ان کی قضا کرتا، تو ان روزوں کی وصیت کرنا بھی ان کے فدیے کی لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب معاف ہوں گے چونکہ اس کو قدرت ہی نہیں حاصل ہوئی روزہ رکھنے پر۔ بات سمجھ گئے؟ ان افطر فیہ المسافر، اگر روزے میں مسافر افطار کریں، یعنی اگر مسافر روزہ نہ رکھے حالت سفر میں، والمریض، اور مریض بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، وماتا، تثنیہ کا صیغہ ہے، مقیم ہونے سے پہلے، وصحت، اور صحت یاب ہونے سے پہلے، یعنی مسافر جو ہے وہ مقیم ہونے سے پہلے انتقال کر جائے،
اور جو مریض ہے وہ شفا یاب ہونے سے پہلے مر جائے، ٹھیک ہے۔ تو وَقَضَ الصَّوْمِ، یہی حال روزے کا بھی ہے، یعنی ایسی صورت میں بھی روزے کی فدیے کی وصیت کرنا لازم نہیں ہے، یہ سارے روزے معاف رکھے جائیں گے۔ بات ہو گئی۔ اب دوسرا مسئلہ کہ مسافر سفر میں تھا، مثال کے طور پر 10 دن سفر کیا، اس نے 10 روزے چھوڑ دیے، اب وہ گھر آیا عید کے دن، تو عید کے دن تو روزہ رکھنا ویسے بھی ناجائز ہے۔ اس کے بعد اسے 2 دن ملے، اس پوزیشن میں تھا کہ روزے رکھ، ٹھیک ہے، تو روزے رکھنے پر قدرت ہوئی اس کو؟ نہیں۔ روزے چھوٹے کتنے تھے؟ 10، اور قدرت کتنے دن ملی؟ 2 دن، تو 2 دن قدرت ثابت ہوئی نا، تو 2 روزے رکھنا لازم تھے، لیکن رکھے نہیں، انتقال ہو گیا، تو 2 روزوں کی وصیت کر جائے، 2 روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے، چونکہ ان کو ادا کرنے پر بطور قضا قدرت پالی گئی تھی نا۔ ایسے بیمار تھا، بیمار رہا، نہیں پڑھ سکتا تھا، اگر ایسی پوزیشن تھی کہ اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، 50 نمازیں 100 جائیں، سب کی سب معاف ہے وہ تو، لیکن مریض تھا، اس نے روزہ چھوڑا، 10 روزے چھوڑ دیے، اب بعد میں ٹھیک ہو گیا، شفا مل گئی، حالت ایسی ہو گئی کہ روزے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن روزے رکھنے کے لائق حالت اس کی 5 دن تک رہی، پھر بیمار ہوا اور انتقال ہو گیا، تو کتنے دن قدرت پائی گئی؟ روزے کتنے چھوٹے تھے؟ 10، تو جتنی قدرت پائی گئی اتنا فدیہ دینا ہوگا، ان کا بات سمجھ میں آ گئی؟ جتنی پر قدرت پائی گئی اتنے کا فدیہ دیا جائے گا، جس پر قدرت نہیں پائی گئی اس کا فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ وہی بتا دیں، وَعَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ، اور مسافر پر، مریض پر، دونوں مراد ہے، وصیت لازم ہے، بما، اس کی، قدر علیہ، جس پر قادر ہوا، 2 روزوں پر قادر ہوا تھا مسافر، تو 2 روزوں کی فدیے کی وصیت کرنا لازم ہے، یا مریض ٹھیک ہونے کے بعد 5 دن روزے رکھنے پر قدرت پا گیا تھا، تو اس پر لازم ہے کہ 5 روزوں کے فدیے کی وصیت کر کے جائے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ وَعَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، اور اس پر وصیت کرنا لازم ہے اتنی مقدار میں، بما، اس کی، قدر علیہ، جس پر اس کو قدرت حاصل ہوئی، اور اگر وَبَقِيَ بِذِمَّتِهِ، اور یہ اس کے ذمے میں باقی رہیں گے، روزے اگر چھوڑے ہیں تو روزے، اور صحت کی حالت میں اگر نماز چھوڑی ہے تو نماز بھی، وَبَقِيَ بِذِمَّتِهِ، اور یہ اس کے ذمے میں باقی رہیں گے جو بھی روزے ہیں یا نماز۔ فَيُخْرِجُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، فَيُخْرِجُ، تو نکالے، عَنْهُ، اس کی طرف سے، اے عن المیت، میت کی طرف سے نکالے، ولیہ، اس کا ولی، میت کا ولی نکالے، من ثلث ما ترک، من ثلث ما ترک، 1/3 ترکے سے، من ثلث ما، اس کے تہائی سے، ترک، جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے، یعنی اس کے 1/3 ترکے سے نکالے، لصوم کل یوم، ہر دن کے روزے کے لیے، ولصلاۃ کل وقت، اور ہر وقت کی نماز کے لیے، حتی الوتر، یہاں تک کہ وطر کے لیے بھی، کیا نکالے؟ نصف صاع من بر، نصف سا گیہوں، او قیمتہ، تو پہلے مسئلہ سمجھ لیں تب ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ انسان کا انتقال ہوا اور کچھ روزے رکھنے پر اس کو قدرت پائی گئی، ٹھیک ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر جائے۔ اب وہ وصیت بھی کر گیا، ابھی جب تک اس کے ولی نے فدیہ ادا نہیں کیا ہے تو یہ روزے اس کے ذمے باقی ہیں، تو یہ روزے اس کے ذمے باقی ہیں، تو اب وہ وصیت اپنے ولی کو کر کے گیا ہے کہ میرے روزوں کا کیا دے دے؟ فدیہ۔ تو اب ولی کو چاہیے کہ فدیہ نکالے اسی کے ترکے میں سے، جو چھوڑ کے گیا نا پراپرٹی، مال و دولت، اس کے ترکے میں سے، لیکن کتنے ترکے میں سے؟ 1/3، مسئلے بھی کئی ہیں، سن لیں، 1/3 ترکے میں سے۔ اصل میں انسان کا جب انتقال ہوتا ہے، وہ جو اپنا مال چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اپنے ترکے میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا، یعنی ساری پراپرٹی جتنی بھی ہے اس کو جب 3 حصوں میں بانٹا جائے تو 1/3، 3 میں سے 1 حصہ جتنے کا بن رہا ہے اتنے کی وصیت کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ 1/3 سے بڑھ کر کرے، وہ 40% کی وصیت کرے تو 40% 1/3 سے زیادہ ہو گیا نا، ہو گیا کہ نہیں؟ یہ وصیت جائز و نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں، صرف 1/3 کی کر سکتا ہے، 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، تو اسی لیے کہا
کہ اس کا ولی نکالے اس کے 1/3 ترکے سے، 1/3 ترکے سے نکالے، فدیہ دے۔ ہر روزے کے لیے ایک فدیہ ہے، ہر روزے کے لیے ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ارے ایک تو بول دو کم سے کم، ایک روزے کا فدیہ اس کی مقدار کیا ہے؟ جو ہم رمضان میں آخر میں یا عید کے دن صدقہ فطر ادا کرتے ہیں جتنا، یہ ایک روزے کا فدیہ 45-47 گرام، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا ریٹ نکال کے بھی رکھ دیا جاتا ہے، قیمت بھی رکھ دی جاتی ہے۔ تو ایک روزے صدقہ فطر میں جتنا ہم دیتے ہیں یہی سیم فدیہ ہے ایک روزے کا۔ تو اگر 300 روزے چھوٹے بیماری کی وجہ سے تو 30 فدیے دینا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک صدقہ فطر کے برابر ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے کہ وہ اعلان کیا گیا بھائی اس سال صدقہ فطر کی قیمت جو لگائی گئی ہے 2 کلو 45-47 گرام کی، وہ 50 روپے ہو رہی ہے۔ کتنی ہو رہی ہے؟ 50 روپے ایک صدقہ فطر ہے، 50 روپے ایک صدقہ فطر ہے۔ تو 30 روزے ہوئے، بیماری کی وجہ سے بیمار کے سب چھوٹ گئے، تو کتنے پیسے بنیں گے فدیے میں؟ 1500 روپے بنے گے۔ کتنے؟ 1500 بنیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو ولی ہر روزے کے بدلے میں کتنا دے گا؟ 50 روپے۔ آسانی کے لیے آپ 50 منی 50 روپے۔ نمازیں چھوٹی ہیں ان کا فدیہ دینا، تو ہر نماز کے لیے ایک فدیہ۔ تو ایک دن میں 5 نمازوں کتنے ہو گئے؟ وطر کے الگ سے ہوں گے، وطر کے الگ سے، تو ایک دن میں کتنے ہوگا سب؟ 300۔ کتنے ہو گئے؟ اگر ایک فدیہ 50 روپے کا ہے تو ایک دن میں کتنے ہوئے؟ 5 نمازوں کے 250، وطر کے 50 روپے۔ وطر کے کتنے ہیں؟ 50 روپے۔ تو ٹوٹل ایک دن کے کتنے ہو گئے؟ 300۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ تو ولی ہر دن کے روزے کے لیے ایک فدیہ دے گا، ہر وقت کی نماز کے لیے ایک فدیہ دے گا، حتی الوطر، یہاں تک کہ وطر کے لیے بھی دے گا۔ یہ وطر کا الگ سے ہے، 5 کے اوپر چھٹا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو ہم ملا لیں، اب سمجھ میں آ جائے گا۔ فَيُخْرِجُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، تو اس کا ولی اس کی طرف سے نکالے۔ کس کی طرف سے نکالے گا؟ میت کی طرف سے۔ من ثلث، ثلث کا ترجمہ سمجھتے ہی ہیں، من ثلث ما ترک، اس کے 1/3 ترکے سے، لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ، ہر دن کے روزے کے لیے، وَلِصَلَاةِ كُلِّ وَقْتٍ، نماز کے لیے، حتی الوطر، یہاں تک کہ وطر کے لیے بھی الگ سے کہا ہے۔ کتنا نکالے؟ نصف صاع من بر، نصف صاع گیہوں، نصف صاع، یہی تو صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ او قیمت، یا اس کی قیمت ادا کرے گا ولی۔ اچھا، تو اس پر لازم تھا کہ وہ وصیت کر کے جاتا، لیکن بے علم لوگ ہوتے ہیں آج کے زمانے میں، اور بہت سی نمازیں چھٹی ہوتی ہیں ایسی مر جاتے ہیں جی، ہاں ایسی مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا، وہ وصیت نہیں کر پاتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اکثر کو تو، یا پتہ تھا مہلت نہیں ملی یا بھول گیا۔ بہرحال اگر وہ وصیت کر کے نہیں گیا، اگر وصیت کر گیا تو یہ تو مسائل بیان ہو گئے۔ اگر وصیت اس کے ولی پر لازم نہیں ہے نکالنا، ولی پر لازم، لیکن ولی دیندار اور سمجھدار تھا، اس کے والد تھے یا جو بھی تھے ان سے محبت کرنے والا تھا، تو اس نے یہ چاہا نہیں، انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، میں نکالوں گا، میں اپنی طرف سے نکالوں گا، ایک اندازہ لگا کر نماز روزے کا فدیہ دوں گا، تو دے سکتا ہے یا نہیں؟ وصیت نہیں کی ہے، ولی یہ چاہتا ہے، جس کے باپ گئے یا جو بھی رشتہ دار اس کا قریبی گیا، جو جس کا وہ ولی بندہ ہے، ولی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ نکالوں گا، فدیہ دوں گا، تو فرمایا جازا، یہ جائز ہے، فدیہ دینا جائز ہے۔ یہ تو کسی کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ دیکھیں، وَإِن لَّمْ يُوصِ، اوصى يُوصي، عیسیٰ وصیت کرنا، وَإِن لَّمْ يُوصِ، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی، وصیت نہیں کی تھی، تبرع عنہ ولیہ، وتبرع، اور تبرع کرے عنہ، اس کی طرف سے، ولیہ، اس کا ولی، اس کی طرف سے اس کا ولی تبرع کرے، یعنی بطور احسان ادا کرے، بطور بھلائی کے ادا کرے کہ میں ادا کروں گا، کہا نہیں ہے، اور اس کا ولی اس کی طرف سے بطور تبرع ادا کرے، جازا، تو یہ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ گئے۔ اب ایک اور آپشن، ولی یہ چاہے کہ بھئی پیسے ایسے دیں گے تو 50 روپے روزہ، 300 روپے 5 وقت کی نماز، 350 روپے دن جا رہے ہیں،
رمضان کے ہو جائیں گے 1500، باقی روز کے 300 روپے ہو رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ نمازیں پڑھ لوں اس کی طرف سے ہی، روز اپنی بھی پڑھوں گا اور اس کی بھی پڑھوں گا، دونوں کی پڑھوں گا۔ وضو تو بنا ہی رہا ہوں میں، مسجد بھی جا ہی رہا ہوں، دونوں کی پڑھوں گا اور روزے بھی رکھوں گا، اپنے رمضان میں رکھ لوں گا اور رکھوں گا۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ وہ اس کی نمازیں پڑھ لے اور روزے رکھ لے؟ جو عملی عبادت ہے اس میں نیابت جائز نہیں ہے، کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی دوسرا کسی کی طرف سے نماز۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھیں اور یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کسی کے دادا گزرے ہوں، نانا گزرے ہوں، نانی گئی ہوں، دادی گئی ہوں، والد جو بھی گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے، تو ثواب کی نیت ان کے لیے کر سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کی طرف سے نماز روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ولی یہ چاہے کہ میں فدیہ نہ دوں، اس کی طرف سے روزے رکھ لوں، نمازیں پڑھ لوں، فرمایا یہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا ولا یصح، اور یہ صحیح نہیں ہے ان یصوما، کہ روزے رکھے ولی، ولا ان یصلی عنہ، اور نہ ہی اس کی طرف سے نمازیں پڑھے۔ مریض میت کی طرف سے روزے رکھنا ولی کا اور نمازیں پڑھنا صحیح، بلکہ فدیہ ہی دے گا۔ اچھا جلدی جلدی سنیں تو بہت توجہ سے، مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ولی میت مرنے سے پہلے انسان وصیت کر گیا اور 1/3 مال سے ہی اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ مان لیجئے 50 روپے نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے 100 نمازیں اس کی چھوٹی ہیں، کتنے ہو گئے؟ 5000، کتنے ہو گئے؟ اور 1000 نمازیں چھوٹی ہیں، 1000 نمازوں کے کتنے ہو گئے؟ جلدی بتاؤ کتنے؟ 1000 نمازوں کے 50,000۔ تمہارا حساب اتنا کمزور ہے، جلدی بتاؤ۔ 1000 نماز کے 50 روپے نماز ہے، 1000 نمازیں ہیں، کتنے ہو گئے؟ 50,000 روپے، ٹھیک ہے، 50,000۔ سنو توجہ، 2000 نمازیں چھوٹی ہیں، کتنے ہو گئے؟ 3000 نمازیں چھوٹی تو 4000 نمازیں چھوٹی تو 5000 نمازیں چھوٹی تو مان لو اس کی 4000 نمازیں چھوٹ گئی تھی، کتنی؟ تو کتنے بن رہے ہیں؟ لیکن جو مال چھوڑ کر گیا جب اس کا 1/3 نکال رہے ہیں، جب 1/3 نکال رہے ہیں تو وہ بن رہا ہے 50,000، کتنا؟ اور نمازیں کتنی چھوٹی ہیں؟ 4000۔ 4000 کا کتنا بننا ہے؟ جو چھوڑا ہے اس میں سے 1/3 کتنے بنی؟ 50,000 کی۔ تو ان 50,000 سے تو وہ 4000 نمازوں کا پورا نہیں پڑے گا، تو اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے حیلہ اسقاط ہے۔ کیا ہے؟ حیلہ اسقاط ہے، غریب فقیر کو بلا لیا جائے، اسے 50,000 ایک بار دیے جائیں، وہ قبضہ کر لے، پھر وہ ہبہ کر دے ولی کو، میں نے اپنی طرف سے آپ کو دیا، آپ کو مالک بنایا، یہ قبضہ کر لے، مالک بن جائے۔ تو جب پہلی بار فقیر کو دیے تھے تو 1000 نمازیں ساقط ہو گئیں، 4000 میں سے کتنی رہ گئیں؟ اب 3000۔ اب اس کے بعد بطور گفٹ آ گئے، یہ پھر فقیر کو دے دے کہ میرے والد صاحب پر جو نمازیں ان کی طرف سے دے رہا ہوں، 1000 اور ساقط ہو گئیں، 2000 رہ گئیں۔ اب وہ فقیر پھر ان کو ہدیے کے طور پہ دے دے کہ میں نے آپ کو بطور تحفہ دے دیے، یہ قبضہ کر لے۔ پھر کہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کے اوپر جو نمازیں باقی تھیں ان کی طرف سے دیے، 1000 اور ساقط ہو گئیں، کتنی رہ گئی؟ 1000۔ ایک بار فقیر پھر سے اس کو تحفے میں دے دے، پھر یہ اس کو دے دے، ہو گئی پوری۔ جی یہ کام تو ہم 10,000 میں بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، زیادہ بار گھمانا پڑے گا۔ جی جی، تو یہ سمجھ میں آ گئی نا مثال؟ ہاں آپ فرمائیں، کچھ فرما رہے تھے۔ کہنے پڑے گا مجھے دے دینا واپس، اس کو پہلے مسئلہ سمجھا دیا جائے، خود سمجھا دیں یا دوسرا سمجھا دے، ٹھیک ہے، اس کو مسئلہ سمجھا کے لے جائیں۔ دن بھر مانگے گا تو 1000 روپے جمع کرے گا، 1500 1000 روپے اکٹھے مل رہے ہیں 50,000 پہلی بار میں، تو اس کی دوسری صورت ہے، ابھی وقت نہیں ہے، تو پھر اس میں وہ صورت بھی ہے کہ اس سے چھینے جا سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرا ہیلا ہے، شرعاً ویسا حکم ہے، ایسا نہیں کہ زبردستی۔ دیکھیے
وَإِلَّمْ يَفِ مَا أَوْصَى بِهِ، اور اگر پورا نہ کرے ما وہ مقدار اوصا بھی جس کی اس نے وصیت کی ہے۔ جی کچھ فرما رہے ہیں؟ چلو سن لو یہ بیان پورا۔ وَإِلَّمْ يَفِ مَا أَوْصَى بِهِ، اور اگر وہ پورا نہ کرے جس کی وصیت کی ہے، جتنے مال کی وصیت کی 1/3 کی، اس سے جتنی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں پوری ہو ہی نہیں رہی ہیں، تو وہی صورت بتا رہے ہیں اِلَّمْ يَفِ مَا أَوْصَى بِهِ عَمَّا عَلَيْهِ، جس مال کی اس نے وصیت کی ہے اگر وہ پورا نہ ہوتا ہو اس کی طرف سے جو نمازیں اس پر تھیں، يَدْفَعُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ لِلْفَقِيرِ، يَدْفَعُ دے ذَلِكَ الْمِقْدَار، وہ مقدار، مثال ہم نے 50,000 کی دی تھی، 50,000 دے دے للفقیر، فقیر کو دے دے، فَيَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَدْرِهِ، تو میت سے اتنی مقدار میں نماز روزے ساقط ہو جائیں گے، یعنی اگر نمازی تھی تو 50,000 میں 1000 نمازیں ساقط ہو جائیں گی جو 4,000 تھی، 50,000 کے ذریعے 1000 نمازیں ساقط ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ثم یہبہ الفقیر للولی، ثم یہب الفقیر، فقیر کس کو ہبہ کرے؟ للولی، ولی کو دے دے، ہبہ کر دے، ویقبضہ، اور ولی اس پر قبضہ بھی جما لے، اپنا قبضہ کر لے۔ ثم یدفعہ، پھر وہ مال دے دے ولی للفقیر، فقیر کو، فیسقط بقدرہ، پھر اتنی مقدار میں ساقط ہو جائیں گی، 1000 پھر ساقط ہو گئی، بچی 2000۔ ثم یہبہ الفقیر للولی، پھر فقیر وہ مال ولی کو ہبہ کر دے، ویقبضہ، اور ولی قبضہ کر لے۔ ثم یدفعہ الولی للفقیر، پھر ولی وہ مال فقیر کو دے دے، تو 1000 اس سے ساقط ہو گئی، بچی 1000، ایک بار اور پھیل لیں۔ فرمایا وہکذا، اور اسی طرح کرتا رہے جب تک نہ ہو، حتی یسقط ما کان علی المیت، یہاں تک کہ ساقط ہو جائیں میت پر جو تھی من صلاۃ، نماز، وصیام، اور روزے، ہر ایک کا نکال لے، روزے کا ایک فدیہ ہے اور وطر کا الگ سے ایک فدیہ ہے، یہاں تک کہ میت کے اوپر جو نمازیں اور روزے تھے وہ ساقط ہو جائیں۔ اب ایک مسئلہ یہ 50,000 مثال کے طور پر جو 1/3 بن رہے تھے، ایک مثال ہے، کسی کے زیادہ ہی بن سکتے ہیں، کسی کے کم بھی بن سکتے ہیں، تو ایک ہی فقیر کو کیا دے دیں یا زیادہ فقیر ہونا چاہیے؟ تو چاہو تو زیادہ فقیروں کو دو، اور چاہو تو ایک فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، ایک فقیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ فِدْيَةِ صَلَوَاتٍ، اور نمازوں کا فدیہ دینا جائز ہے، لِوَاحِدٍ، ایک کو، ایک فقیر کو، جملتاً، ساری نمازوں کا فدیہ، ساری نمازوں کا فدیہ ایک ہی نماز، ایک ہی فقیر کو دینا جائز ہے، ایک ہی فقیر کو نمازوں کا جملہ فدیہ دینا جائز ہے، اور اگر 4-6 ہوں تو بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی نے قسم کھائی تھی اور پھر قسم تھوڑی توڑ دی تھی تو کفارہ، تو قسم کے کفارے میں جو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے، تو کیا یہ ایک کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا وہاں نہیں کر سکتا، وہاں 10 کی تعداد ہے، وہی فرمایا بخلاف کفارۃ الیمین، برخلاف کفارہ یمین کے، قسم کے کفارے میں، کہ قسم اگر توڑی تھی اور مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے یا دے رہا ہے انہیں، ٹھیک ہے، ایک خوراک کی مقدار جو 2 ٹائم چلے، یعنی وہی نصف سا، تو ایک کو نہیں دے سکتا، وہاں 10 ہونا چاہیے، بخلاف کفارۃ الیمین، برخلاف یمین کے کفارے کے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔